ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ یہ کہانی بادشاہ جو گدھے پکڑتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدی شیرازی حکایت کرتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے سپاہی اس کے حکم سے دیہاتوں میں جاتے تھے اور لوگوں کے گدھے پکڑ لاتے تھے۔ ان گدھوں سے خوب مشقت لی جاتی تھی اور چارہ بھی بے حد کم دیا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ گدھے روز بروز لاغر ہوتے جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا اور راہ بھٹک کر سب سے بچھڑ گیا۔ مجبوراً ایک بوڑھے دیہاتی کے گھر کے پاس رات بسر کرنے کی ٹھانی۔ بوڑھا بھی بادشاہ کو پہچان گیا اور اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے کے گدھے تک بادشاہ کے سپاہیوں کی پہنچ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، آج رات اور کل اپنے گدھے کی طرف سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کی نظر پڑ جائے اور وہ اسے ہتھیا لیں۔ خدا اس شاہ کو نیست و نابود کر دے تاکہ اس خطے کے لوگ کچھ چین سے بیٹھ سکیں۔ خدا کرے یہ شخص تخت شاہی کے بجائے اپنے تابوت میں سما جائے اور مر جائے۔ بوڑھا آدمی بولتا ہی چلا گیا، آرام و آسائش کو اس ملک میں چشم انسان نے دیکھا ہی نہیں، کاش اس شخص کا سیاہ نامہ اسے دوزخ کی لعنت میں گرفتار کرے۔ بوڑھے نے مزید کہا، اگر چاہتے ہو کہ یہ گدھا ہاتھ سے نہ جائے تو کل صبح اسے شہر نہ لے جانا۔ اگر اسے اپنے ساتھ لے گئے تو ان کی نگاہ پڑ جائے گی اور وہ یقیناً تم سے اسے چھین لیں گے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ راہ طولانی ہے اور مشکل، بغیر گدھے کے آخر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کاش آپ کوئی اور حل ڈھونڈ سکیں کہ میں آسانی سے جا سکوں۔ بوڑھا چند لمحوں کے لیے غور و فکر میں غوطہ زن ہوا اور اچانک اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ اس ترکیب سے امکان تھا کہ اس کے بیٹے کا گدھا ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کی دست برد سے محفوظ رہ جائے۔ اس نے کہا، ترکیب سمجھ میں آ گئی، ایک پتھر لاؤ اور اس گدھے کو تھوڑا سا زخمی کر دو۔ بیٹے نے تعجب سے پوچھا، گدھے کو پتھر سے ماروں؟ بھلا کیوں؟ آخر اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ باپ نے کہا، تم آخر میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ اسی بات میں گدھے کا فائدہ ہے۔ اگر یہ گدھا بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا تو تھوڑے ہی دنوں میں بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے مر جائے گا، لیکن اگر ہم نے یہ کام کیا تو ایک زخمی اور لنگڑا گدھا بادشاہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں سمجھ لو کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لعنت ہو خدا کی ایسے بادشاہ پر جو ہمیں ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے کہ بیچارے گدھے پر یہ ظلم کیا جائے تاکہ وہ بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ستم سے محفوظ رہے۔ بیٹے نے باپ کی نصیحت پر عمل کیا اور طویلے کا رخ کیا۔ اس کا دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ بے گناہ گدھے کو زخمی کرے، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے یہ کام ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے پتھر سے گدھے کو کوٹ ڈالا، پھر وہ بیچارہ لنگڑا ہو گیا۔ ادھر شاہ کے سارے ہمراہی پوری مدت اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے تھے اور جنگل کا کوئی بھی حصہ بچا نہیں تھا۔ صبح کے قریب وہ اس گاؤں میں پہنچے۔